الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. محترم حضرات، اللہ جل شانہ کا بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو انسان بنایا ہے۔ انسان یہ اللہ کی ایک بڑی مخلوق ہے، عظیم الشان مخلوق ہے۔ ایک طرف تو جنات بنائے گئے جو آگ سے بنے، ایک طرف فرشتے بنائے گئے جو نور سے بنے، ایک طرف جانور بنائے گئے جن کے پاس عقل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں روح ڈالی، جان ڈالی اللہ تعالیٰ نے اس میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نہایت بہترین انداز میں، بہترین سانچے میں، خوبصورت طریقے پر بنایا، خوبصورت صورت میں بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر روح ڈالی، اب یہ انسان بن کر کے تیار ہو گیا۔ اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تو کھانے پینے کے لیے پیٹ کی خواہش رکھی، زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، تو کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال مال کماؤ، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ حلال مال کمانا فرض ہے دوسرے فرضوں کے بعد۔ حلال مال کما کر کھاؤ، دوسرے کا مال چھین کر کھانا، چوری کر کے کھانا، سود لینا، رشوت لینا، یہ سب حرام کر دیا۔ حلال مال کھاؤ زندہ رہنے کے لیے۔ اور ایک خواہش اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی کہ بچے پیدا کرنے کے لیے اس میں جنسی خواہش رکھی، وہ بھی ایک ضرورت ہے انسان کی، خود بھی زندہ رہے اور آئندہ نسلیں چلتی رہیں۔ تو اس کے لیے شادی کا طریقہ بتایا کہ نکاح کرو، جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کرو، ناجائز طریقے سے منع فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور انسان کے اندر غصہ بھی رکھا اللہ تعالیٰ، کوئی اس کو مارے تو اس سے بدلہ تو لے سکے، ایسا نہ ہو کہ پٹتے پٹتے ہی ختم ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں غصہ بھی رکھا، لیکن بیجا غصہ کرنے سے منع فرما دیا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت کر دیجئے، تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ تو بے وجہ غصہ کرنا، بیجا غصہ کرنا یہ منع ہے۔ ہاں کہیں پر ضرورت ہو، مجبوری ہو، غصہ کرنا ضروری ہو تو ایک الگ بات ہے کہ پھر آدمی کو غصہ بھی کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسا مذہب عطا فرمایا جس میں انسان کی سب ضرورتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے، اس کے کھانے کا، پینے کا، شادی کا، بیاہ کا، سب چیزوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے تاکہ یہ انسان اچھا انسان بن جائے۔ اور اچھا انسان کب بنے گا؟ جب کہ اللہ کو مانے گا، اللہ پر ایمان لائے گا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، تب یہ اچھا انسان بنے گا۔ اگر یہ اچھا انسان بن جاتا ہے تو فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، اور اگر یہ برا انسان بن جاتا ہے تو کافر و مشرکوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اور یہ کافر و مشرک اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے اور اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرے اور اللہ کا ذکر کرے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے تو یہ فرشتوں سے بھی افضل بن جاتا ہے۔ فرشتے بھی اس کا ادب احترام کرنے لگتے ہیں، فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا بعثت لأتمم
اس کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق کو مکمل کروں. تو بہترین اخلاق اگر کسی کو سیکھنا ہے، بہترین عادتیں اگر کسی کو سیکھنا ہے اور اچھے کام اگر سیکھنا ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے معلوم ہوں گے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے معیار اور نمونہ بتلایا. ارشاد فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اس لیے ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہم ایک ایک سنت کو معلوم کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھانا کھاتے تھے، کیسے پانی پیتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے باتیں کرتے تھے، کون سا کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے پر کرتے تھے، یہ ہم معلوم کریں اور اس کی روشنی میں زندگی گزاریں. تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی دنیا کی بھی اچھی ہوگی اور آخرت کی بھی اچھی ہوگی. اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر